آخری 10 صورتوں کا مفہوم اور ان کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ یوں جو ہم نے سلسلہ یکم رمضان سے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ سورۃ فیل سے ہم شروع کریں گے اور آخری سورت تک اس کا تعارف اور اجمالی جو مضامین ہیں ان کا ذکر، جہاں شان نزول ہوا اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سورۃ فیل مکی ہے، 1 رکوع ہے اور 5 اس کی آیات بینات ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ فیل رکھا گیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ایک ابرہ نامی بادشاہ تھا جس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو گرانے کی ناپاک کوشش کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ فیل رکھا گیا۔ ہوا یوں کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہ تھا، اس نے جب لوگوں کو دیکھتا تھا کہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ میں جوق آتے ہیں، اس کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس نے یمن میں ایک کلیسا بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، لوگوں کو یہ دعوت دی کہ بجائے خانہ کعبہ کے حج کرنے کے تم اس کو آ کر دیکھو، اس کا حج کرو۔ تو جب یہ بات عرب میں پہنچی تو عرب والوں کی کیونکہ عزت خانہ کعبہ ہی کے ساتھ تھی، تو عرب کا ایک بندہ تھا جو تجارت کی غرض سے وہاں گیا اور اس نے موقع پا کر اس کلیسے کے اندر جو ہے قضائے حاجت کر دی، پخانہ کر دیا، اس کو آلودہ کر دیا غصے کی وجہ سے کہ یہ کون ہوا جو خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہمارے جو ہے عمارت بنا رہا ہے۔ جب یہ بات ابرہ بادشاہ کو پتہ چلی تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ہزاروں کے حساب سے فوج لی، اس کے اندر زیادہ ہاتھی تھے اور جس ہاتھی پہ وہ خود سوار تھا وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کو مامور اس کا نام تھا۔ تو یوں وہ جو ہے وہ مکہ میں پہنچ گیا۔ مکہ سے تھوڑا دور آ کر اس نے قافلہ روکا۔ پہلا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ مکہ والوں کی جو چیزیں تھیں، جانور تھے، ان کو جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دیا۔ اس میں اس نے حضور کے دادا جان حضرت خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے۔ آپ کیونکہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو اس میں قدرتی روب پیدا ہوا اور وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت کی۔ پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میرے 2 اونٹ تیری فوجیوں نے پکڑ لیے، وہ رہا کرانے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے بڑا تعجب ہوا یہ آپ کا سوال سن کر، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ میری محنت سماج کریں گے، جی ہمارے گھر کو خانہ کعبہ کو نہ گرائیں، حملہ نہ کریں، تو آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا مالک نہیں ہوں، اس کا جو مالک ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ یوں 200 اونٹ آپ نے چھڑائے اور واپس آئے اور پھر آپ نے مکہ والوں کو کہا کہ پہاڑوں میں، کٹانیوں میں، چوٹیوں میں چڑھ جاؤ، چھپ جاؤ، بہت بڑا کافر آ رہا ہے، تمہیں اس کو نابود کر دے گا، اور خود خانہ کعبہ میں جا کر دعا مانگتے ہیں اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم جو ہے وہ کمزور ہیں، اس لیے بہت بڑا دشمن آ رہا ہے، تم اس سے اس کو محفوظ فرما۔ یہ دعا حضرت خواجہ عبد المطلب نے فرمائی۔ اب دوسرے دن اس کے فوج کے رخ جو ہے وہ گھوڑوں کے، ہاتھیوں کے خانہ کعبہ کی طرف کی اور حملے کی نیت سے چلنا چاہتا تھا۔ سب سے بڑا وہی ہاتھی جس پہ وہ سوار تھا وہ سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے اور ہاتھی، گھوڑے، اونٹ جو بھی سواریاں تھیں اس کے پیچھے تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اونٹ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس کو ہاتھی کو چلاتا تو وہ بیٹھ جاتا،
چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اچھا اس کو دائیں طرف موڑتا تو بھاگ جاتا، بائیں طرف موڑتا بھاگ جاتا، پیچھے موڑتا بھاگ جاتا، لیکن آگے کی جانب وہ قبلہ کی طرف جو خانہ کعبہ تھا وہاں وہ نہیں جاتا تھا، بیٹھ جاتا ہے۔ بڑا اس نے زور دیا، بڑے حربے استعمال کیے۔ ابھی اسی کش مکش میں تھا کہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قافلہ بھیجا اور چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان پرندوں کے پاس، ہر پرندے کے پاس تین کوئی بہت بڑے پہاڑ یا پتھر نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے، ایک چونچ میں 2 گجوں پہ۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ ہر کافر کا اس پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا جس کو اس میں لگنا تھا، وہ لگتا تھا کہ گویا ایٹم بم کی طرح ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یوں ان نے برسایا، ابابیل نے جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے وہ اللہ کے حکم سے پتھر برسائے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے، بہت زیادہ اس کی فوج نیست و نابود ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خود بھی مارا گیا، ایک روایت میں ہے کہ بھاگ گیا اور ساری فوج اس کی بھاگ گئی، اور یوں اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنی حفاظت میں رکھا اور دشمن کے حملے سے بچا دیا۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کہتے ہیں، عام الفیل، اور یہیں سے عرب کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ عام الفیل کے 55 دن بعد میرے آقا امام الانبیاء کا وصال ہوا۔ جب بھی وہ تاریخ کہتے تھے تو ایسے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ عام الفیل کے 30ویں سال آپ کی ولادت ہوئی، یعنی 30 سال کے بعد اس واقعے کی آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور کے 55 دن کے بعد، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال کے بعد، تو یوں یہ تاریخ کا آغاز وہاں سے ہوا۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اس لیے اس کو سورۃ فیل کہا جاتا ہے۔ دوسری سورت جناب سورۃ قریش۔ قریش یہ سورت بھی صحیح قول کے مطابق اکثر علماء کے نزدیک مکی ہی ہے، اور ایک رکوع ہے، 4 اس کی آیات بینات ہیں۔ اس میں قبیلہ قریش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اپنے فرمائے نا، ان کا ذکر کیا، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ قریش رکھا گیا۔ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں سال کے اندر 2 سفر کرنے کی رغبت دلائی، اس کو بیان کیا کہ ہم نے تمہارے دل میں محبت پیدا کی کہ تم 2 سفر کرو، اور جس سے تمہارا بھوک دور ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کون تھا؟ قریش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلے کا نام ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں ایک بندہ تھا جس کا نام فرح بن مالک تھا، اور اس کا لقب جو ہے وہ قریش تھا، تو اس کی آگے جتنی اولاد ہے وہ قریشی کہلاتی ہے۔ اور پھر قریش کے آگے کئی قبیلے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے قبیلے میں سے بنی ہاشم میں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کائنات میں بھیجا ہے۔ اچھا، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ ایک سمندری جانور ہے، اس کو عرب والے قریش کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور وہ سمندر کے سارے جانوروں کو کھا جاتا ہے، اس کو قریش اس کا نام ہے۔ تو یہ جو حضور کے آباء و اجداد میں بندہ تھا فرح بن مالک، یہ بھی سارے عرب کے قبائل پہ غالب تھا، اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کے پاس مال و دولت بھی تھی، تو لوگ اس کو قریش کہتے تھے کہ یہ سارے قبائل کا سردار ہے۔ اسی مناسبت سے یہ لقب جو ہے وہ قریش آگے جو ہو مشہور ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کی شاخ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ حضرت باصلہ بن اسکر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو اللہ نے چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ محمد کو چنا۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورت جو ہے وہ قریش رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت قریش کہتے ہیں جناب۔ آگے سورت ماعون، تیسری سورت، آخری صورتوں میں سے جو 10 صورتیں ہیں ان میں سے تیسری صورت آج کی،
سورت معون یہ بھی مکی ہے، اس میں ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات بینات ہیں، اور اس کے اندر لفظ معون آخری لفظ اس کا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت معون رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے کافروں کی مذمت کی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا دینے سے ترغیب نہیں کرتے، نہیں دیتے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں مذمت فرمائی ہے۔ اس سورت کی آخری آیات میں منافقین کی مذمت کی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے تھے لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ منافقوں کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھ لیتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے، کہیں سفر پہ جاتے تھے تو بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بری جو ہے خصلت کو اس سورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ منافقین کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی سورت میں کہ وہ جو استعمال کی چیزیں اگر ان سے مانگی جائیں معمولی بھی تو وہ بھی دینے میں حسد کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ یعنی جیسے کہ آگ، نمک وغیرہ یہ چیزیں ایک معمولی قیمت کی ہیں، تو یہ بھی اگر ان سے کوئی پڑوسی مانگتا ہے تو وہ نہیں دیتے۔ یہ ان کی جو ہے پوری خصلت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ یتیم کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، ان کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے اس صورت کے اندر۔ اس کے بعد آگے جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے اس کے علاوہ جو صورت ہے وہ صورت کوثر ہے۔ یہ بھی قریب صورت ہے، اور یہ صورت کوثر یہ جنت کی ناموں میں سے ایک نام ہے کوثر۔ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام کوثر ہے، جو کل قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائے گا، جس سے آپ اپنی ساری امت کو پانی کے جام بھر بھر کے میدان حشر میں پلائیں گے۔ اس کا نام کوثر ہے۔ یہاں کوثر سے کثرت سے ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، یعنی بے شمار بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ اس صورت کے اندر جو ہے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ جب تمہیں اللہ نے فضل دیا، کوثر عطا کی، خیر کثیر دی، نعمتیں عطا فرمائی، تو پھر تم رب کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے دشمنوں کے بارے میں بتایا کہ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ بالکل جو ہے ابتر ہیں، بے نسل ہیں، ان کا کوئی بھی آگے نسل نہیں چلے گی۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا بھی وصال ہو گیا۔ پہلے 2 شہزادوں کا وصال ہو گیا، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم کا بھی وصال ہو گیا، تو مکہ والے کہنے لگے نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے، یعنی اب کا کوئی ان کا بیٹا باقی نہیں ہے تو کوئی آگے نسل نہیں چلے گی۔ تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی تھی، فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو عظیم امت عطا فرمائی ہے جو صبح قیامت تک بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا نام روشن کرتی جائے گی۔ اور یہ کافر جو اپنی اولادوں پہ اپنے مالوں پہ ناز کر رہے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں یہ ابتر ہیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو جنہوں نے یہ تانا دیا تھا اس وقت ان کے 20 کہتے ہیں لڑکے تھے اس وقت، لیکن بعد میں آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سامعین